راستے پہ آپ چل پڑے پھر آپ کا احساس ہوتا کہ I made that wrong choice. اس وقت میں نے غلط فیصلہ کر کے اب اللہ نے مجھے میرے اعمال میں پائی وہاں سے پلٹنے کا اچھا یہ اسی کے لیے بڑی جگہوں پر کہا ہے کہ تم 1000 بار پلٹو گے تو میرا دروازہ کھلا ہے اللہ. وہ بھی پھر ارادہ ہے. یعنی وہاں پر بھی کیا ہوگا کہ یہ میں نے مثال کے طور پر سگریٹ پینا شروع کر دی ایک دن ارادہ کر کے. اب آہستہ آہستہ مجھ پر واضح ہوا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, اس میں کیا خرابی میں مثال دے رہا ہوں. یہ خیال نہ کیجیے گا کہ میں یہ حرکت کرنے والا ہوں. اب ایک مرحلہ آیا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں اس کو چھوڑوں. وہ ارادہ ہوتا بہت مشکل ہے. ابھی میرے ایک عزیز دوست نے سگریٹ پینا چھوڑا. آپ باور کیجیے وہ میرے پاس تھے, پچھلے سال گئے ہوئے تھے, اور کوئی 1.5-2 مہینے رہے وہاں. مجھ سے ملنے کے لیے آتے. بڑا سرد موسم تھا اس وقت, ڈیلس میں کافی سردی پڑتی ہے. تو مجھ سے ملنے کے لیے وہ جب آئے ہوتے تھے ایسے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہر 15 منٹ بعد وہ اجازت لے کے اٹھ کے باہر جاتے تھے. ہر 15 منٹ. اس سے زیادہ وہ سگریٹ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے تھے, اور یہ بھی جسارت نہیں کرتے کہ میرے سامنے پینا شروع کریں. تو باہر جاتے تھے. اور جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو باہر میز کرسی پڑی ہوئی ہے نا وہ ذرا بہتر بھی کر دی جائے, اور وہاں ایک ایسٹے بھی رکھ دی جائے. تو یہ حال تھا ان کا. اور 3 ایک ساتھ پیتے تھے, جلدی جلدی 15 منٹ کا وقفہ آ جائے. 2 3 سگریٹ اکٹھے پیتے تھے. یہ صورت ہے. اور انہوں نے اپنی پوری زندگی تبدیل کی. ایسے انہوں نے کہا نا کہ آدمی کو شعور ہو جائے, بہت چیز. میں نے سگریٹ کے بارے میں کبھی ان سے بات بھی نہیں کی. ایک دن ان کا ٹیلی فون آیا, پاکستان جا چکے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا. میں نے کہا بھائی دیکھ سوچ کے فیصلہ کرنا, مطلب ہم وہیں واپس ہی نہ چلے جائے لمحے کے پاس. تو آپ باور کریں کہ اس شخص نے ایک دن فیصلہ کیا, چھوڑ دیا. اب کبھی اس نے ہاتھ لگا کے بھی نہیں دیکھا. ابھی وہ میں لاہور گیا تھا, میں لاہور نہیں جا سکا اس دفعہ. کراچی میرا بیٹا ہے دوسرا, اس کے پاس ہی تھا. تو وہ اسلام آباد سے ملنے کے لیے مجھے آئے. گھنٹوں بیٹھے رہے, کوئی ان کو پتہ بھی نہیں تھا. تو اس لیے جس وقت آپ اس طرح کا ارادہ کر لیتے ہیں, اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کوئی پرابلم ہوا, کوئی کہنے لگا نہیں, جب میں نے ارادہ کر لیا تو میرے رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو ہمارے ارادے میں کمزوری ہوتی ہے, اور وہ بھی ہم اسی طرح کی توجیحات کرتے ہیں, یہ اصل میں یہ ہو گیا اور اس میں وہ ہو گیا. جیسے ہی آپ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ صفت اپنی بیان کی ہے کہ میں تو صرف تمہاری توبہ ہی قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, اور میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اور جب بعض لوگوں نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ کیا یہ اچھا ہو ہم کوئی گناہ نہ کریں, آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور اس سے توبہ و استغفار کر لے. تو اس لیے دیکھیے حضرت مسیح, میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ حضرت مسیح کو ضرور پڑھنا چاہیے. اگر کبھی موقع ملے تو میتھیو کی جو انجیل ہے, گوسپل ہے, متی کی انجیل اردو میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں, اس میں 5ویں باب سے پہاڑی کا آواز شروع ہوتا ہے, سرمن آف دا ماؤنٹ. دنیا کی مذہبی ادبیات میں کوئی مثیل نہیں ہے اس کا. آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ یہ کس درجے کا کلام ہے. یعنی جو کوئی آپ آخری درجے میں فرض کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان بات کر سکتا ہے خدا کی طرف سے, وہ بات انہوں نے کی ہے. تو وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو, یعنی جب ان کے گرد لوگ جمع ہونے شروع ہوئے ان سے سیکھنے کے لیے, تو یہود کے علماء نے, جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں, اے تاڑے سے سجے کھبے بیٹھے انہوں نے تو دوپٹہ نہیں لیا, انہوں نے تو وہ داڑھی نہیں رکھی ہوئی سی, یہ ہوتا ہے نا. تو انہوں نے بھی کہا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نیکوں کے پیغمبر ہو, میں گناہ گاروں کا پیغمبر ہوں. تو ہمارے تو پیغمبروں کا بھی اسلوب یہ رہا ہے. تو اس لیے آپ بس رجوع کیجئے. بس جیسے ہی آپ دوسرا ارادہ کریں گے, تھوڑا سا اللہ دیکھے گا کہ ارادے میں آپ پختہ ہیں, بس فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے, آپ توفیق ہی توفیق, آگے بڑھیں.